کیا آپ نے کبھی ایسی دنیا کے بارے میں سوچا ہے جہاں انسان کی آواز اس کا سایہ بن کر زمین پر گرتی ہو؟ ایک ایسی سلطنت جہاں بولنا جرم نہیں بلکہ ایک خطرہ تھا، کیونکہ وہاں لفظ ہوا میں غائب نہیں ہوتے تھے بلکہ شیشے کے ٹکڑے بن کر فضا میں تیرنے لگتے تھے۔ یہ کہانی ہے صدائے نور کی، اس شہزادی کی جس نے اپنی پوری زندگی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو پوری سلطنت کو ریزہ ریزہ کرنے والا تھا۔ صدیوں پہلے ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی ریاست تھی جس کا نام آئینہ پور تھا۔ اس شہر کی دیواریں، راستے اور یہاں تک کہ درخت بھی شفاف کرسٹل سے بنے تھے۔ وہاں کا قانون بہت عجیب تھا، کوئی بھی شخص اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی ہوا اتنی حساس تھی کہ انسانی آواز کی ارتعاش یعنی وائبریشن سے فضا میں نوکیلے کرسٹلز بن جاتے تھے جو کسی کو بھی زخمی کر سکتے تھے۔ اسی شہر کے بلند و بالا محل میں شہزادی نور سما رہتی تھی۔ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے باپ بادشاہ سلامت نے اپنی رعایا پر خاموشی کی زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ شہر میں کوئی گیت نہیں گاتا تھا، کوئی کھلکھلا کر ہنستا نہیں تھا اور کوئی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ پورا شہر ایک خوبصورت مگر مردہ قبرستان لگتا تھا۔ ایک شام جب آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں میں نہا رہا تھا، شہر کے مرکزی دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ اس کے لباس پر مٹی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک عجیب و غریب آلہ تھا جسے ہم بانسری کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے اپنی بانسری لبوں سے لگائی اور ایک ایسی دھن چھیڑی جو آئینہ پور کی تاریخ میں کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ جیسے ہی موسیقی کی لہریں فضا میں بلند ہوئیں، روایت کے مطابق ہوا میں شیشے کے ٹکڑے بننے لگے، لیکن ایک معجزہ ہوا۔ وہ ٹکڑے نوکیلے ہونے کے بجائے رنگین تتلیوں میں بدلنے لگے اور پورے شہر میں رقص کرنے لگے۔ شہزادی نور سما نے جب اپنے جھروکے سے یہ منظر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ آواز صرف زخم نہیں دیتی، آواز روح کو شفا بھی دے سکتی ہے۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس موسیقی کار کو قید کر دیا جائے، کیونکہ وہ خاموشی کے سکون کو برباد کر رہا تھا۔ شہزادی کو اب تک خاموش تماشائی تھی، اس رات اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بولی تو شاید وہ خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا دے، لیکن اب خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ قید خانے پہنچی جہاں وہ اجنبی قید تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اجنبی ڈرنے کی بجائے مسکرا رہا تھا۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، خوف وہ زہر ہے جو تمہاری آواز کو شیشہ بناتا ہے۔ اگر تم محبت اور ہمت سے بولو گی تو تمہارے لفظ موتی بن کر گریں گے۔ اگلی صبح بھرے دربار میں جب اس موسیقی کار کو سزا سنائی جانے والی تھی، شہزادی نور سما سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے حیرت سے دیکھا۔ شہزادی نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا منہ کھولا اور ایک ایسی چیخ ماری جو تکلیف کی نہیں بلکہ آزادی کی تھی۔ پہلے تو دربار کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، شیشے کے ہزاروں ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے اور ہر طرف ایک طوفان آ گیا۔ لوگ ڈر کے مارے جھک گئے، لیکن پھر معجزہ ہوا۔ شہزادی نے گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور طاقتور تھی کہ وہ تمام نوکیلے شیشے پگھل کر بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ شہر کی وہ سخت خاموشی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے شہزادی کی ہمت دیکھی، سب نے مل کر نعرہ لگایا۔ وہ خوف جو برسوں سے ان کے سینے میں دبا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ
کہ اس کا تخت جو شیشے کا تھا وہ ٹوٹ کر مٹی بن چکا ہے، کیونکہ وہ تخت خوف پر قائم تھا۔ آئینہ پور اب شیشے کا شہر نہیں رہا تھا، وہاں اب پتھر اور مٹی کے گھر تھے، سبزہ تھا اور سب سے بڑھ کر وہاں آواز تھی۔ شہزادی نور سما نے اس موسیقی کار کے ساتھ مل کر ایک ایسا مدرسہ بنایا جہاں بچوں کو الفاظ کی طاقت سکھائی جاتی تھی۔ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمالیہ کی خاموش وادیوں میں جائیں اور دل سے پکاریں تو ہوا میں سے مدھم بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ امن نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ایک سچی آواز پورے نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔